کہ مرنے سے پہلے ہم مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. یعنی میں نے اپنی لائف میں بہت ساری چیزیں تھی جو انکمپلیٹ تھی، بہت ساری چیزیں جو کلیئر نہیں تھی میری زندگی میں. تو وہ علی بھائی کو سننے کے بعد یقین کریں میری زندگی میں اتنی کو تبدیلی آئی ہے. فرسٹ ٹائم جب میں نے علی بھائی کی ویڈیو سنی ہے نا، تو وہ ایک اہل تشیع کا علماء تھا، تو ان کو وہ جواب دے رہے تھے کسی سوال کا نا. تو وہ میں نے ان کو فرسٹ ٹائم میں سنا تھا، تو میں نے کہا یہ کیا جواب دیں گے. یہ لائن پڑھنے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ یار یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہارے باپ دادا سیدھے رستے پہ ہوں، ان کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن دین کو فالو کرنے کے لیے تمہیں صحیح بات کی طرف جانا پڑے گا. تو مجھے پتا چلا کہ یہ یائلی مدد، مطلب یہ لفظ تو ہم بول دیتے ہیں لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ معنی کیا مطلب ہم نے کیا کہہ دیا ہے؟ جی ہم نے اس کو حاضر کر دیا. السلام علیکم بھیا. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی جناب کا؟ میرا نام عمران ذاکر ہے. میرا نام عمران ذاکر. عمران ذاکر. جی ذاکر ماشاءاللہ. ذاکر نام ہے یا ذاکر بھی ہے؟ میرے والد صاحب کا نام ذاکر حسین ہے. ذاکر صاحب نہیں، وہ ذاکر ہوتے ہیں نا وہ شیعوں میں ہوتے ہیں ذاکر. ویسے تو ذاکر کا مطلب تو ذکر کرنے جی 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 میں مذاق کر رہا ہوں. اچھا عمران ذاکر بھائی کدھر سے؟ لاہور سے. لاہور کون سی جگہ سے؟ لاہور گڑی شو. گڑی شو سے. جی. کیا کرتے ہیں؟ میں یہ اپنا یونیفارم ہوتے نا اسکول کے، ہاں ان کا کام کرتا ہوں میں. ٹھیک ہو گیا. جی. اچھا جی اب یہ بتائیں کہ خیر خیریت ہے، کیسے آنا ہوا؟ میں خیر خیریت ہے الحمدللہ. علی بھائی سے ملنے آیا ہوں صرف بس. لاہور سے؟ لاہور سے. صبح آئے؟ رات میں آ گیا تھا. میں یہاں پہ اسٹے کیا میں نے ہوٹل میں. اکیلے؟ ہاں جی اکیلا میں آیا ہوں. رات میں ہوٹل میں اسٹے کیا؟ ہاں جی میں نے ہوٹل میں اسٹے کیا ہے. اچھا علی بھائی کو ملنے کے لیے؟ صرف علی بھائی کو ملنے کے لیے. سب سے پہلے تو پھر ہم آپ کو جیلم اکیڈمی میں ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا جو سابقہ فرقہ تھا جی ہاں وہ کیا تھا؟ میں اسی پلیٹ فارم پہ یہی بات بتانے کے لیے آیا ہوں. میرا جو فرقہ ہے وہ میری جو فیملی ہے ساری وہ اہل تشیع سے بلانگ ہے. اہل تشیع سے؟ اہل تشیع سے. ٹھیک ہے. اور میں یہ اس پلیٹ فارم پہ آ کے یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ میری زندگی میں جو بدلاؤ ہے، آپ یقین نہیں کر سکتے کہ میرے اندر بہت سارے سوالات تھے جن کے جواب مجھے علی بھائی کے ذریعے ملے. یعنی میں نے اپنی لائف میں بہت ساری چیزیں تھی جو انکمپلیٹ تھی، بہت ساری چیزیں جو کلیئر نہیں تھی میری زندگی میں. تو وہ علی بھائی کو سننے کے بعد یقین کریں میری زندگی میں اتنی کو تبدیلی آئی ہے میری زندگی میں. اور میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ 14 سال کا ہو گیا ہے وہ، اذان اس کا نام ہے ماشاءاللہ. اور اس میں وہ میں بتا نہیں سکتا کہ اس کتنا بڑا فین. یہ آپ نے سنا ہوگا نا فین، بڑا چھوٹا سا لفظ ہے. وہ تو دیوانہ علی بھائی کا بہت بڑا فالوور ہے. تو میری زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں علی بھائی کو سننے کے بعد. یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ میں حالانکہ اہل تشیع فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، میری فیملی اہل تشیع ہے، میں اس چیز کو فالو نہیں کرتا. میں نے مین چیز جو دیکھی ہے نا، میں نے حالانکہ میں اہل حدیث کو بھی پسند کرتا ہوں، اہل تشیع میں تو میں ہوں، مجھے جو فرقوں کی باتیں ہیں نا مختلف، اب اہل حدیث کی جو ہے نا وہ مجھے ان کی جو چیز پسند ہے وہ ہے ان کی توحید پرست ہے بہت زیادہ. یہ مجھے ان کی بہت پسند ہے. حالانکہ اہل تشیع زیادہ لائک نہیں کرتے اس حوالے سے، بالکل صحیح ہے، لیکن میں نے مختلف جو فرقوں کی جو اچھی اچھی باتیں ہیں نا وہ میں نے چن لی. اہل تشیع میں سب سے جو اچھی بات ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے. صحیح ہے. اہل بیت کی محبت کے بغیر تو ہم بالکل جنت میں داخل ہو نہیں سکتے. بالکل صحیح، بالکل داخلہ تو بالکل ہو ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح، ایگری. اور میں شیعہ ہونے کے مطلب وجہ سے میرے دل میں الحمدللہ وہ محبت ہے. شاید یہ شیعہ ہونے کی وجہ سے تھی، اگر میں شیعہ نہ ہوتا تو شاید نہ ہوتی. لیکن جب میں نے یہ چیزیں علی بھائی کو جب میں نے سنا، فرسٹ ٹائم جب میں نے علی بھائی کی ویڈیو سنی ہے نا، تو وہ ایک اہل تشیع کا علماء تھا، تو ان کو وہ جواب دے رہے تھے کسی سوال کا نا. تو وہ میں نے ان کو فرسٹ ٹائم میں سنا تھا، تو میں نے کہا یہ کیا جواب دیں گے. تو جب میں نے ان کی گفتگو سنی ہے نا اپنے علماء کے مقابلے میں، تو مجھے بڑی اچھی باتیں لگی ان کی. میں حالانکہ وہ شہنشاہ نقوی صاحب کا جو جواب دیا تھا، ہاں جی وہ جو آصف نہیں ہے، آصف الوی صاحب، آصف الوی، ہاں وہ تو ذاکر ہے. ہاں جی ذاکر، ان کو جواب دیا ایک سوال کا. تو مجھے وہ نا
بڑا میں ایک دم سے شاکڈ ہوا. میں نے کہا یہ کون ہے, یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اس طرح کی باتیں میں نے آج تک سنی نہیں ہے. اور اتنی تسلی سے اور حوالے دے کر باقاعدہ اور تسلی بخش باتیں تھیں جو میرے دل میں بیٹھی. مجھے آج سے پہلے وہ میں نے سنی نہیں تھی جس انداز سے انہوں نے جواب دیا. تو پھر میں نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا. اچھا, یہ جب کی بات آپ سنا رہے ہیں, جی ہاں, تب آپ کو توحید کا پتا تھا؟ میں ڈھونڈ رہا تھا. میں آپ کو بتایا کہ میں نے بہت ساری, اچھا میں نے ڈھونڈ تو رہے تھے لیکن اس وقت پتا کو نہیں تھا. پتا نہیں تھا, مجھے کلیئر نہیں تھی. اچھا میں ایک اور آپ کو میں بات بتاؤں. جی جی. میرے اندر سورۃ بقرہ کی آیت ہے, اس میں نے ایک لائن پڑھی جہاں سے میری زندگی میں تبدیلی آئی, جہاں سے میں نے سوچنا شروع کیا. وہ تھی کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے, اس میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ضروری نہیں تمہارے باپ دادا تمہارے والد سیدھے رستے پہ ہوں. کیونکہ میں تو فالوور تھا نا اپنے بڑوں کا, کہ میرے بڑے ہیں اہل تشیع ہیں, اور میں بھی ڈیفینیٹلی اہل تشیع رہوں گا. جو میرے باپ دادا میں تو وہی رہوں گا. یہ لائن پڑھنے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ یار یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہارے باپ دادا سیدھے رستے پہ ہوں. ان کا احترام اپنی جگہ پہ, لیکن دین کو فالو کرنے کے لیے تمہیں صحیح بات کی طرف جانا پڑے گا. بے شک. قرآن و حدیث کو پکڑنا پڑے گا. بے شک. رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ہے وہ اس کو دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اہل بیت اور ایک کتاب اللہ. جو اس کو پکڑ لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. میں نے اس چیز کو مد نظر رکھا, اور میں نے پھر اپنا جو ہے نا وہ ٹریک چینج کیا, اور سوال میں نے ڈھونڈنے شروع کر دیے. پھر علی بھائی کو میں نے جب سنا تو مجھے وہ رستہ مل گیا, اور میں بتا نہیں سکتا آپ کو کہ میری زندگی میں بہت ساری تبدیلی. اور میں بڑی دیر سے خواہش رکھ رہا تھا کہ میں علی بھائی سے ملوں. میں ٹائم نکالنا چاہ رہا تھا, مجھ سے نکل نہیں رہا ٹائم, لیکن میں نے سوچا ہوا تھا, تہیہ کیا. توحید کی سمجھ کا بھائی پہلی دفعہ جب مجھے پورا پختہ شیعہ ہو, اور آپ کو پتہ ہے شیعہ تو اینڈ کرتے ہیں نا شرک میں, وہ تو اہل بیت سے مانگنا ہی شروع کر دیتے ہیں. وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں آپ شیعہ تھے, آپ کو یہ باتیں کیسے سمجھ آئی کہ ان سے نہیں مانگنا؟ میں نے علی بھائی کو جب میں نے سنا نا, تو مجھے انہوں نے حوالوں کے ساتھ بتایا. مجھے حوالے جب ملے نا تو مجھے پتا چلا کہ یہ یا علی مدد, مطلب یہ لفظ تو ہم بول دیتے ہیں لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ معنی کیا مطلب ہم نے کیا کہہ دیا ہے؟ جی جی جی. ہم نے ان کو حاضر کر دیا. مطلب حضرت علی علیہ السلام ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, مطلب وہ ہر جگہ میں موجود ہے. جی جی. میں امریکہ میں ہوں, استنبول میں ہوں, پاکستان میں ہوں, انڈیا میں ہوں, کہیں بھی موجود ہے. آپ یا علی بولے یا حسین بولے, لبیک یا حسین بولے, بالکل بالکل, لیکن جب مدد کہیں گے مدد کے لیے, ہاں تو پھر اختلاف شروع ہو جائے گا. کیونکہ وہ یہ صرف وحدانیت اللہ کی ہے. بے شک. اللہ حاضر و ناظر ہے ہر جگہ, اور ہماری شارع کے بھی نزدیک ہے, وہ ہر جگہ حاضر ہے. اور اللہ کی جو ہے وحدانیت وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی. وہ حالانکہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول, اللہ کے پیارے, ٹھیک ہے, جب وہ ان میں نہیں ہے تو کسی میں بھی نہیں ہے. جب وہ بھی اللہ سے ہی مدد مانگتے تھے, ہمارے رسول اللہ سے ہی مدد مانگتے تھے, ایسے تو ہمیں انہوں نے کیا درس دیا؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا نا کہ جو میں کرتا ہوں وہ کرو گے تو سنت ہے. وہ بے شک ایسے ہی. اچھا, باقی جو آپ نے کہا تھا کہ میں ہر فرقے میں ایسے چھائیاں دیکھتا تھا, جی ہاں, پھر یہ چیزیں آپ کے اندر, یہ ٹالرنس, سب کو ایکسپٹ کرنے والی باتیں, یہ کیسے آئی؟ ورنہ عموماً تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو شیعہ ہوتا ہے سنی کو کافر, سنی کہتا ہے شیعہ کافر, بالکل بالکل, دیوبندی کہتا ہے بریلوی کافر, بریلوی کہتا ہے. ایک طرفہ بازی ہے, ہوتی ہے بالکل. ایک دوسرے کو ہم مسلمان بھی نہیں سمجھتے. ایسے ہی ہے. آپ کے اندر یہ ٹھہراؤ کیسے آیا کہ بھئی نہیں یار میں اس کی بھی بات سنوں گا, اس کے اندر یہ باتیں اچھی ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے اندر جتنی بھی تبدیلیاں آئی ہیں نا میری سوچ کے اندر, اور میری ساری ٹوٹل جو جتنی بھی ہے میں بدلا ہوں, وہ علی بھائی, الحمدللہ اس کا کریڈٹ علی بھائی کو جاتا ہے. علی بھائی نے میری زندگی بدل کے رکھ دی. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ علی بھائی وہ کام کر رہے ہیں جو میری ہسٹری میں, جہاں تک میں سمجھتا ہوں, جہاں سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, اب تک میں نے ان کے جیسا کوئی نہیں بندہ دیکھا کہ جو اس طرح کی بات کرتا ہو, اور نہ ڈر, سیدھی بات کرنے والے اور حوالے کے ساتھ بات کرنے والے. انہوں نے جتنے یہ بڑے بڑے جو علماء ہیں وہ آج تک وہ باتیں کھل کے نہیں کر پائے جو علی بھائی نے کر دی. علی بھائی نے جو ہے نا وہ سب سے جو بڑی بات ہے کہ علی بھائی نے اہل بیت کے حوالے سے جو چیزیں کلیئر کی ہیں. اللہ اکبر, الحمدللہ. سنیوں میں اہل بیت کے لیے کام کیا ہے نا. ہاں جی, سنی تو ناسبی تھے, بالکل پتہ ہی نہیں تھا اہل بیت کا, پتہ ہی نہیں تھا. یہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کافی لوگ ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے, تعارف ہی نہیں ہے.
اہل بیت کا. انہوں نے لیکن جس کو ہے نا وہ پھر 24 کیرٹ سونے ہیں. بالکل بالکل بالکل. ہاں. اب یہ دیکھیں نا تھوڑی دیر پہلے یہ بھائی کیا بیان کر رہے تھے جی 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 کہ جی شیعوں کے حوالے سے کیا کانسیپٹ تھا, اہل بیت کے حوالے سے انہوں نے ایک حدیث سنی ہے تو وہ کیا تبدیلی آ گئی, ان کی زندگی بدل گئی ہے. تو میں الحمدللہ یہ جو انہوں نے کیا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے جو حدیث پیش کی ہیں جو چھپی ہوئی تھی, جو لوگ بیان نہیں کرتے تھے, انہوں نے کھل کے بیان کی ہے اور وہ اس طرح سے بیان کی ہے کہ لوگوں کو کلیئر کر دی. اور یہ دیکھیں نا سب سے بڑی بات, حضرت علی علیہ السلام کو یہ جتنے بھی اہل حدیث ہیں, اہل سنت ہے, یہ آج سے پہلے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے, یہ مولا علی نہیں کہتے تھے, نہیں کہتے تھے, ڈرتے تھے یہ. اب یہ دیکھیں کہتے ہیں مولا, کہتے ہیں ہر پلیٹ فارم پہ اب دیکھ لیں, اہل حدیث کے پلیٹ فارم پہ وہ دیکھ لیں, وہ ایک وہ دوپٹہ سے سر پہ رکھا ہوتا ہے وہ مولوی نے, وہ مولا علی, مطلب وہ انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے. تو یہ بھابھیوں کی بجی ٹھک گئی ہے نا. ہاں جی منی ٹھک گئی ہے جی ٹھک گئی بھابھیوں کی. اور یہ بڑی یقین کریں کہ بہت ساری جو ہے نا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے نوجوانوں میں نا تبدیلی ہے زیادہ. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ نوجوان جتنے بھی ہیں, اور نوجوان جو ہیں وہ ڈھونڈ رہے تھے کوئی پلیٹ فارم کو, اس طرح کا ڈھونڈ رہے تھے اور ان کو مل گیا الحمدللہ. تو یہ جو کام کرے نا علی بھائی, یہ بہت بڑا کام ہے. جی جی الحمدللہ. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ انجینئر صاحب جو ہے نا پیسے کے لیے نہیں کر رہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ امت بنایا ہے جس کو نبیوں والا کام سونپا گیا. بالکل. رسول اللہ کے بعد کسی نبی نے تو آنا نہیں, اس امت نے کام کرنا ہے, اور وہ پھر ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کے کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کی ڈاکیے بن کے ان کی آواز سب تک پہنچا رہے ہیں. تو یہی مقصد تھا نا ان کا, یہی مقصد تھا, یہ ان کے مقصد کو آگے لے کے چلے. جی جی جی. اور انہوں نے یہ کہہ لیں کہ اصل فالوور یہ ہیں. مطلب اگر دیکھا جائے نا تو ہم لوگ تو صرف کہتے ہیں کہ صدقے تیرے یا رسول اللہ, مننی تیری ایک نہیں, صدقے سے جانا ہے. مطلب صدقے, بات یہ کہ ان کو عزت بہت کرتے ہیں. اب قرآن پاک کے ہم نے اونچی جگہ پہ رکھا ہوا ہے, ان کو پڑھنا نہیں ہے, وہ احترام بہت کر رہے ہیں. صحیح بات. وہ ہم قرآن پاک کی آیت تو پڑھ لیتے ہیں عربی میں, لیکن اس کا ترجمہ ہمیں پتہ نہیں ہے. اب وہ کہا کیا ہے وہ تو پتہ نہیں ہے. ہم نے ثواب تو حاصل کر لی, علم تو حاصل کیا نہیں ہے. مطلب مین مقصد سے ہم ہٹ گئے ہوئے ہیں. قرآن پاک جو ہے نا وہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. ہم صرف اس کو ثواب پڑھنا چاہیے ثواب کی نیت سے, لیکن جو مین مقصد ہے نا وہ ہدایت ہے. اور ہدایت ہمیں کیسی ہے کہ جب ہم اس کو سمجھیں گے, اس کا ترجمے کو سمجھیں گے. بالکل ایسے, بغیر ترجمے کے ہم ہدایت نہیں پا سکتے, کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے, ہمیں نہیں سمجھ آتی. ایسے جب تک ہم اس کی ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم پڑھ کر رہے ہیں, اور عمل ہم کیسے کر پائیں گے. تو یہ چیزیں علی بھائی نے واضح کی ہیں الحمدللہ, اور اس طریقے سے واضح کی ہیں کہ ہمیں پڑھنے کی. اور مجھے یقین کریں کہ میں باقی علماء کو سنتا تھا نا تو مجھے حوالے کی ضرورت پڑتی تھی. میں حوالہ ڈھونڈتا کہ لکھا ہوا کہ نہیں. علی بھائی جو کہتے ہیں نا, میں وہ جو کہتے ہیں نا, مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ لکھا بھی ہوگا یا نہیں. مجھے یقین ہے کہ وہ لکھا ہی ہوگا الحمدللہ, کیونکہ کریڈیبلٹی ہے نا انہوں نے بنائی ہے نا اپنی. وہ اپنی طرف سے بیان کچھ بھی نہیں کرتے. بے شک جو قرآن و حدیث میں ہے انہوں نے وہی بات آگے رکھنی ہے, اور الحمدللہ وہ ہوتی ہے. الحمدللہ. اور ان کے سامنے کوئی بھی, یہ جتنے بھی ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں سارے جتنے کٹھے ہو کے بھی یہ آ جائے نا, کیونکہ سچ کو کوئی بندہ نا بچھاڑ نہیں سکتا, گرا نہیں سکتا. بالکل ایسے. تو ان کے پاس الحمدللہ وہ سچے ہیں. اس لیے جی اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید ہے نا جس پلیٹ فارم سے ہے الحمدللہ. آپ دیکھ لیں ایک چھوٹے سے شہر میں اس نے اٹھ کے اور پوری دنیا کی بالکل یہ فرقہ بازوں کی منجیاں چولہے نہیں لا دی, لا دی ہیں منجی ٹھوک دی سب کی, منجی بھی ٹھوک دی. کوئی شک نہیں. میرا دوست ہے جو جس کے ساتھ میں کام کرتا ہوں, یہ شان بردرز ہے, یہ کمپنی ہے لاہور انارکلی میں. تو وہ بہت بڑا فین ہے. وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ہم اکٹھے آئیں گے, تو ان کو بھی بڑی خواہش ہے ملنے کی. تو ہماری زندگی میں اچھا وہ اب بتائیں کیسے کمپیریزن ہو سکتا ہے. وہ اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہے اور میرا وہ جگری دوست ہے. کیسی بات ہے, میری فیملی اور میرا جو ہے فقہ وہ ہے اہل تشیع اور وہ اہل حدیث, اور ہم پکے دوست ہیں. ہم نے کبھی بھی فرقے کو بیچ میں نہیں لے کے, اچھی بات, کبھی بھی نہیں لے کے. دوستیاں چلتی بھی ایسے ہی ہیں. جی ہاں. اور ہماری اکثر میرے گھر والوں سے بھی اکثر بحث و تکرار رہتی ہے اس حوالے سے, کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے پھر وہ جس منطقے سے فکر رکھتے ہیں, وہ اکثر میری اپنی وائف کو بھی یہی بات رہتی ہے. الحمدللہ وہ کافی حد تک اس طرف آ رہی ہیں. اور اب میں نماز پڑھتا ہوں رفع دین کے ساتھ پڑھتا ہوں الحمدللہ. تو مجھے رفع دین کی بھی جو کلیئر ہوئی ہیں چیزیں وہ علی بھائی کے حوالے سے ہی ہوئی ہیں. تو الحمدللہ میں پڑھتا ہوں.
باقی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سب کو ہدایت دے, آمین آمین. ہمیں توفیق دے کہ جو ہم جو ہے وہ صحیح رستے پہ چل سکے اور بے شک ہمارے جی، بے دل شک. میں اہل بیت کی محبت ہو, آمین آمین آمین. اور اس کے بغیر جو ہے نا وہ بالکل جی اس کے بغیر کچھ ناممکن ہے, بھی بالکل ناممکن ہے. فرسٹ ٹائم آئے آج؟ میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں. اچھا لگا جی آج آپ سے بات کر کے. جی. آج انشاءاللہ استاد محترم سے آپ کی ملاقات بھی ہوگی. اور میں نے ان سے نا میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. میں علی بھائی کو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا, میرا بیٹا ہے وہ ان کی آواز سننا چاہتا ہے. میں ان کو کہوں گا مجھے ایک میسج کر دے میرے بیٹے کے نام, وہ بہت یقین لے کے آؤں گا. ویسے تو یہ کام مشکل ہی ہوتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے جب فوٹو سیشن شروع ہوگا نا پیچھے عوام کھڑی بھی ہوگی. ٹھیک ہے, ہاں تو وہ ہر بندہ پھر اپنی اس طرح کی کوئی فرمائش فوٹو سیشن تو ہوگا نا, وہ ہوگا. تو بہرحال آپ اپنی بات کر کے دیکھ لیجیے گا, شاید وہ آپ کی بات سن لیں, حالات و واقعات آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.